السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح اطمینان کر لیا کہ اللہ کے دین کے تبلیغ کے دوران ابو طالب ان کی حمایت کریں گے، تو ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر یہ آواز لگائی، یا صباح، ہائے صبح. یہ سن کر قریش کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خدا کی توحید، رسالت، یوم آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی. اس واقعے کا ایک ٹکڑا جو ہے صحیح بخاری میں 4770 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر قریش کو آواز لگانی شروع کی اور قبائل کو اکٹھا کیا، یہاں تک کہ سب جو ہے اکٹھے ہو گئے. یہاں اگر کوئی خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے جو ہے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھیں معاملہ کیا ہے. ابو لہب بھی آ گیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ کہ اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچی کا تجربہ کیا ہے. تو یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جس بات سے ان کو کنونس کیا وہ یہ ہے کہ میں اگر تمہیں یہ کہوں کہ یہاں ایک اس پہاڑ کے پیچھے سے یا وادی میں سے ایک تم پر دشمن حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو؟ انہوں نے کہا کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے. آپ جب بولا، آپ نے جب بھی ہمارے سامنے بات کی تو آپ نے سچی بات کی، آپ نے جب بولا سچ بولا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، سچا کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں جھوٹ نہیں تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے ذہن میں راسخ اور پختہ کر کے پھر آپ نے فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی جب تم میری بات کو سچا مانتے ہو تو اب میں اگر تمہیں عذاب کی بات بھی کہہ رہا ہوں تو اس کو بھی سچ مان لو. تو اس پر ابو لہب نے کہا تو سارے دن غارت ہو، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. تو اس پر اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یہ ابو لہب جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ پیش تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ سارا دن تیرا غارت ہو اور تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا، تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن سے دیا، تب اللہ کا سائر الیوم. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ابو لہب جو ہے اس کے ہاتھ غارت ہوں اور یہ خود بھی غارت ہو. تو بہت مقامات پر ایسے ہوا کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جب کوئی اعتراض کیا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کہی گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا جواب جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کر دیا گیا. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ ابو لہب کا یہ کہنا جو ہے اور اس کے جواب میں ابو لہب کے بارے میں آیات کا نازل ہونا، تو یہ بھی قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل ہے کہ قرآن میں یہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تبت یدا ابی لہب مکی صورتوں میں سے اس کو کہا جاتا ہے. تو اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کتنے ہی سال ابو لہب زندہ رہا. تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ خود بھی غارت ہوا اور اس کے ہاتھ بھی غارت ہوئے اور یہ ہلاک ہوا. تو ابو لہب کے لیے کیا تھا کہ وہ صرف ایک بار اسلام کا اظہار کر دیتا اور چاہے جو ہے ظاہری طور پر کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں جب یہ ذکر کر دیا کہ وہ غارت ہوا تو اس کے بعد جو ہے ابو لہب کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جو وحی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جو حکم ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کے مقابلے میں وہ کوئی ایسا کام کرے جو سٹیٹمنٹ کو غلط ثابت کرے. اگلی بات یہ کہ ابو لہب جو ہے باوجود اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا، رشتہ دار بھی تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ ہو گیا. تو بعض دفعہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی شبہ نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غیر جو ہیں انہوں نے لبیک کہا اور اس کو قبول کیا، لیکن بعض دفعہ جو ہے جب آپ اچھا کام کرنے کے بھی اٹھتے ہیں تو آپ کے اپنے رشتہ دار ہی آپ کی ٹانگ جو ہے کھینچتے ہیں اور آپ کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں. اچھا، اس میں ہاتھوں کا جو ذکر کیا گیا
تبت یدا ابی لہب و تب، اس لیے ذکر کیا گیا کہ انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائی کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دیتا تھا، اس میں انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے ہاتھ سب سے زیادہ انوالو ہوتے ہیں. تو جیسے قرآن کریم میں آتا ہے ذالک بما قدمت یداک، کہ یہ اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. تو یہ جو انسان اعمال کرتا ہے یہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کہا جاتا ہے. تو اس لیے ہاتھوں کو بالخصوص، جیسے وہاں ذکر کیا کہ جو اعمال اس نے اپنے ہاتھوں سے بھیجے، اسی لیے یہاں بھی ذکر کر دیا کہ ہاتھوں سے چونکہ سب سے زیادہ ایذا اور تکلیف دینے کا باعث ہاتھ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو یہاں اس کو ذکر کیا گیا. یہ مفسرین نے ایک اس کی توجیہ بیان کی ہے. اور اسی یہ جو واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دینے کا، اسی کا ایک ٹکڑا جو ہے اور اسی کا ایک حصہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. اور جو مختصر نمبرنگ ہے اس میں 204 اور 206، یعنی 204 اور 206، اور جو مفصل نمبرنگ ہے اس میں 501 اور 504. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی، اس میں عام لوگ بھی آ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص رشتہ دار تھے وہ بھی تھے. تو آپ نے فرمایا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کوئی اختیار نہیں رکھتا. بعض روایت میں آتا ہے آپ نے بنی ہاشم کا نام لیا، بنی عبد المناف کا نام لیا، بنی عبد المطلب کا نام لیا، اپنی پھپھی صفیہ کا نام لیا، تو کہا کہ میں تم کو بچانے کا اختیار نہیں رکھتا. تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بڑی واضح کر دی کہ نسب جو ہے وہ قیامت کے دن من متع بی عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ قیامت کے دن نسب کام نہیں آئے گا. تو اس لیے دنیا میں جو شخص عمل کرے گا وہی اس کے کام آئے گا. ادروائز اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری کا کوئی فائدہ لینا چاہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت اس کے بارے میں کر دی. پھر فرمایا کہ تم لوگوں سے میری نسبت اور قرابت، میری رشتہ داری ہے، میرا تعلق ہے، میں اسے باقی اور تر و تازہ رکھوں گا. یعنی میں نے تمہیں ایمان کی دعوت دے دی، آخرت میں اگر بچنا چاہتے تو اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہونا چاہتے ہو تو ایمان قبول کر لو. البتہ تمہارے ساتھ باقی جو میرے معاملات ہیں اس میں تم مجھے حسن سلوک کرتا ہوا پاؤ گے. میں تمہارے ساتھ اچھائی کروں گا، ان تعلقات کو برقرار رکھوں گا باوجود اس کے کہ وہ اسلام قبول کر نہیں رہے. تو اس لیے یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ رشتہ دار جو کافر ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے میں شریعت نے اس کی ممانعت نہیں کی بلکہ اس کی اجازت دی ہے. اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ رشتہ دار کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ اگر کافر بھی ہو تو اس نے سلوک ہوگا، اور چاہے جائے کہ مسلمان ہو اور آپ کے ساتھ اس کا رشتے کا تعلق بھی موجود ہو، بھائی ہے، چچا ہے، اور دوسری طرف اسلام کا تعلق بھی موجود ہو. تو بہرحال یہ بات بڑی وضاحت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ خونی رشتہ اور دینی رشتہ، خونی رشتہ اس کے احکامات جو ہیں اور اس کے تعلقات میں برقرار رکھوں گا، لیکن دینی رشتہ اور توحیدی رشتہ وہی جو ہے تمہیں آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا سکتا. اور گویا شفاعت کے لیے یہ پہلی اور بنیادی شرط ہے کہ دینی رشتہ، توحید کا رشتہ، لا الہ الا اللہ کا رشتہ جو ہے یہ قائم ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی لوگوں پر بڑا واضح کر دیا کہ اب رسالت کی جو تصدیق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، اسی پر جو ہے تعلقات کی بنیاد ہوگی. اور جو نسل، قبیلے اور عصبیت کی بنیاد پر جو تعلقات تھے وہ جو ہیں ان پر بنیاد نہیں رہے گی، اگرچہ حسن سلوک باقی رہے گا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو قبائل ہیں، یہ جو برادریاں ہیں، یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ اللہ رب العالمین تعارف کے لیے بنائی ہیں. اور اللہ رب العالمین کے پاس جو عزت والا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ جو ڈرنے والا ہے، جو اللہ رب العالمین کو معبود مانتا ہے اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.